خراب ہے. آپ کا بچہ، میرا بچہ، آپ اور میں پریشان ہیں کہ میں اپنے بچے کو باہر نہیں بھیج رہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی لوگوں نے اپنی اس ذمہ داری کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کے عادات اور اطوار کو اس طرح سے نہیں ڈالا کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ سوسائٹی میں آزاد چھوڑ سکیں. تو بس آپ کی اور میری ذمہ داری کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو رعیت سمجھیں، اپنی ملکیت سمجھیں، خدا کی امانت سمجھنا ہے. اب جب ہم نے خدا کی امانت سمجھنا ہے تو کیسے اس کی پرورش کرنی ہے کہ خدا حکم دے رہا ہے کہ تم نے اس بچے کے اندر اچھے خصائل، اچھی عادات کو دے کر سوسائٹی کو واپس کرنا ہے، تاکہ کل کو کوئی اور والد تمہارے بچے سے پریشان نہ ہو. تمہارا بچہ اور دوسروں کا بچہ آپس میں اگر مل بیٹھ کر کھیلنے لگیں، اپنی سوسائٹی کو بڑھانے لگیں، تو دوسرے لوگ تمہارے بچوں سے خائف نہ ہوں. بس واپس اپنے موضوع پر آئیے. تزکیہ نفس کی شرط ایک میں نے آپ کو کیا بتائی کہ ضروری ہے کہ انسان مصمم ارادہ کرے. اب جب مصمم ارادہ کر لے تو پھر اس پر ڈٹ جائے. کچھ ہو جائے میں اپنے ارادے سے ہٹوں گا. ہم سنتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ کتنے افراد موجود تھے؟ 72. حسین ابن علی نے چراغ خیمہ کو گل کیا. اب جب دوبارہ جلایا تو حسین کے اصحاب میں سے ایک بھی واپس نہیں گیا. پرسوں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ ایک چراغ خیمہ گل ہوا، 72 چراغ جل اٹھے. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ حسین کے ساتھ کوئی ایسا بھی تھا کہ جو آیا، کربلا دیکھی اور واپس چلا گیا؟ سنا ہے؟ جی ہاں، ایک ایسا شخص بھی تھا. جب حسین ابن علی قافلہ لے کر روانہ ہوئے، حسین کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مولا آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. مولا نے کسی کو منع نہیں کیا، جو بھی ساتھ آنا چاہتا تھا اسے آنے دیا. اس نے کہا مولا جب میں دیکھوں گا کہ آپ کو میری نصرت کی ضرورت ہے، میں آپ کی مدد کے لیے میدان میں اتر جاؤں گا. لیکن اگر میں نے دیکھا کہ آپ کو میری مدد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو میں کربلا سے واپس آ جاؤں گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے. اس نے دیکھا کہ 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حر کا لشکر آیا اور حسین کے لشکر کو مجبور کیا کربلا میں رکنے پر. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شب عاشور حسین ابن علی نے دشمن سے 1 رات مانگ کر لی اور کہا کہ حسین کو تلاوت قرآن اور خدا کی عبادت پہ بڑا مزہ آتا ہے. یہ دیکھ رہا ہے، یہ حسین ابن علی کے ساتھ موجود ہے. اب جب کربلا کی جنگ شروع ہوئی، اس نے دیکھا کہ دشمن نے تیروں سے ایسا حملہ کیا کہ الصبح حسین ابن علی کا آدھے سے زیادہ لشکر شہید ہو گیا. اب جب حسین نے کہا کہ نہیں، باری باری ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، اس نے حر کو تائب ہو کر آتے ہوئے دیکھا. اس نے حسین ابن علی کو حر کے بیٹے کی لاش پہ جاتے ہوئے دیکھا. اس نے دیکھا کہ حسین اپنے اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں. اس نے دیکھا کہ عباس کے بازو کٹے ہیں. اس نے دیکھا کہ علی اصغر کا گلا چھد گیا ہے. اس نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے اپنی بیویوں سے وداع کر لیا ہے. اس نے دیکھا کہ حسین نے اپنی 4 سالہ سکینہ سے وداع کر لیا ہے. اب جب حسین ابن علی
میدان میں جنگ کے لیے جانے لگے تو یہ آیا اور آ کر کہا مولا میں نے کہا تھا نا کہ اگر میں دیکھوں گا کہ میری نصرت سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا تو میں آپ کی نصرت کے لیے اپنی جان دے دوں گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی مر جائیں گے، آپ بھی شہید ہو جائیں گے، آپ بھی بچیں گے نہیں۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں۔ کون ہے جو کشتی نجات میں سوار ہو کر واپس اتر رہا ہے؟ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو حسین ابن علی کے خاندان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا اور کہہ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں گا۔ کیا وجہ بنی؟ اس نے مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اپنی جان کو فدا، اس نے یہ سوچا تھا کہ یہ جنگ چونکہ سیاسی جنگ ہے، اکثر لوگ اس جملے کو سمجھ نہیں پاتے، ڈائجسٹ نہیں کر پاتے۔ کربلا کی جنگ سیاسی جنگ تھی، نہیں سمجھ پاتے، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ سیاسی جنگ ہے۔ اس نے سوچا تھا سیاسی جنگ ہے، یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، ممکن ہی نہیں کہ یہ ہار جائے، یہ ممکن ہی نہیں کہ جنگ میں فتح و نصرت حسین ابن علی کے ہاتھ میں نہ آئے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں تاکہ جب جنگ جیت لی جائے، چونکہ سیاسی جنگ ہے تو مال بھی ملے گا، زر بھی ملے گا، زن بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، اور وہ تمام چیزیں جو دنیاوی ہیں سیاسی اعتبار سے میں حسین ابن علی کے ساتھ رہ کر حاصل کر پاؤں گا۔ لیکن یہی باطل کے اوپر اس کا مصمم ارادہ اسے کشتی نجات سے نکال کر ضلالت اور گمراہی کے راستے پر لے گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے تاریخ کیا کہتی ہے؟ یہ زندہ بچا؟ نا، جس نے بھی امام کی حل میں ناصر ینصرنا کی صدا سنی اور اس پر لبیک نہیں کہا، خداوند کریم نے اسے عذاب سے دوچار کیا۔ یہ نکلا کربلا سے اور راستے میں بھیڑیوں کی نظر ہو گیا، یعنی مرنا اس کے مقدر میں لکھا تھا۔ اب یہ اس کی مرضی تھی کہ عزت کی موت کو گلے لگائے یا ذلت کی موت کو گلے لگائے، اور حسین ابن علی نعرہ بلند کر چکے تھے، ہیہات من الذلہ۔ بس عزادارو، آپ کی زحمتوں کو تمام۔ یہ مصمم ارادہ ہی ہے جو ہمیں آج کے وقت میں اپنے زمانے کے حسین کی طرف لے جا سکتا ہے۔ یہ پختہ یقین ہی ہے جو ہمیں اس فرش عزا سے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ رخ کیجئے اپنے زمانے کے امام کی طرف، اپنے آپ کو متصل کیجئے اپنے زمانے کے امام کی طرف۔ قوی ارادہ چاہیے امام کو کمزور لوگ نہیں چاہیے۔ آج میں نے سوچا یہ کروں گا اور کل میں اس سے پلٹ جاؤں۔ ایک تجربہ کیا گیا امریکہ میں کافی عرصہ پہلے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، پلے گروپ کے بچوں کو چاکلیٹس بانٹی گئی اور بچوں سے کہا کہ آپ نے یہ چاکلیٹس نہیں کھانی، جو بچہ یہ چاکلیٹ نہیں کھائے گا شام تک بدلے میں اسے 10 چاکلیٹس اور ملیں گی۔ شام ہوئی، ایک کلاس روم میں انٹر ہوئے، 27-28 بچوں کی کلاس تھی، کہا کہ لے آئیں
جن بچوں نے چاکلیٹس نہیں کھائیں. 27-28 بچوں میں سے صرف 5 بچے ایسے تھے جنہوں نے اپنی چاکلیٹس نہیں کھائی تھی. کیا کرنا چاہتے تھے؟ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون بچہ اپنے ارادے میں قوی ہے. کون بچہ اپنے ارادے میں قوی ہے. بچوں کو ارادہ کروایا کہ چاکلیٹس نہیں کھانی. سب بچوں نے وعدہ کیا چاکلیٹس نہیں کھائیں گے. پاکستان ہوتا ختم ہو جاتی بات. لیکن یہ لوگ تو تحقیق کرتے ہیں. انہوں نے انتظار کیا. وہ 27 بچوں کی کلاس بڑی ہوئی. اپنے اپنے پروفیشنز انہوں نے انتخاب کیے. اپنی اپنی پریکٹیکل لائف میں چلے گئے. اب جب دوبارہ 25-30 سال کے بعد انہوں نے اپنی اس لسٹ کو نکالا اور ان 28 بچوں کی کلاس میں سے تمام بچوں کو مدعو کیا, ایک دعوت رکھی, ایک انویٹیشن دیا. تمام کے تمام وہ بچے آ گئے اسکول میں. ہر بچے سے اس کا پروفیشن پوچھا, لکھتے گئے. وہ تمام بچے جو چاکلیٹس کھا چکے تھے, کوئی مزدور تھا, کوئی پیزا ڈیلیوری بوائے تھا, کوئی معمولی کام کر رہے تھے, اور وہ تمام بچے جنہوں نے اپنی چاکلیٹس نہیں کھائیں تھیں, کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی انجینئر تھا, کوئی وکیل تھا. کتنا گہرا اثر ہے انسان کی زندگی پر یہ مصمم ارادہ. بس اگر چاہتے ہیں میرے نوجوان بچے توجہ کریں, اگر چاہتے ہیں زندگی میں کوئی کام کریں, اگر چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بڑا کام انجام دیں, اپنے ارادے کو مضبوط کریں. جس نے اپنے ارادے کو مضبوط کر لیا اس نے اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا, اور جس نے اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا اس نے اپنے آپ کو تزکیہ کے لیے آمادہ کر لیا, اور جس نے اپنے آپ کو تزکیہ کے لیے آمادہ کر لیا یعنی اس نے تزکیہ کر لیا. اب اس کا دل پاک ہو گیا, اب اس کا ظرف پاک ہو گیا. اب اس پاک ظرف کے اندر قرآن جائے گا تو نورانی شکل بن جائے گی, عزاداری جائے گی تو حسین ابن علی کا سچا عزادار بن جائے گا. ضروری ہے کہ اپنے ارادے کو مصمم کیا جائے. سب کی زحمتوں کو تمام. آج ہمیں ذکر کرنا ہے اس ہستی کا جو رحمت للعالمین ہے. تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے رسول سے یہ شکوہ کیا ہو کہ آپ نے میرا دل دکھایا ہے. حج سے واپس آنے کے بعد پاک پیغمبر بیمار ہو گئے, اور بیماری کا یہ عالم ہے کہ رسول خدا بستر سے اٹھ نہیں سکتے, اور اصحاب جو کہ ہر روز پیغمبر کی زیارت کرتے تھے زیارت سے محروم ہیں. وہ چہرہ جسے دیکھ کر عبادت کی جاتی تھی وہ چہرہ اب اصحاب کے درمیان نظر نہیں آتا. وہ جس کے منہ سے گل کھلتے تھے اب وہ گل نہیں ملتے. اصحاب پیغمبر کے آتے ہیں مسجد میں اور اداس واپس چلے جاتے ہیں. 2 ماہ کے عرصے کے بعد مسجد میں منادی کروائی گئی کہ آج پاک پیغمبر مسجد میں تشریف لائیں گے. بس پھر کیا تھا, اعلان کا سننا تھا. تاریخ اسلام کہتی ہے کہ حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع اس دن اصحاب کا مسجد نبوی میں تھا. تمام اصحاب جمع ہو گئے. رسول اپنے حجرے سے نکلے. ایک طرف رسول کے چچا زاد ہیں اور ایک طرف علی ابن ابی طالب ہیں. رسول کو سہارا دیا ہوا ہے اور مسجد میں لے کر آ رہے ہیں. جو لوگ حج کر کے آئے ہیں جانتے ہیں کہ حجرہ رسول اور منبر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے, لیکن تاریخ کہتی ہے کم از کم رسول کو اپنے حجرے سے منبر پر آتے ہوئے 1.25 گھنٹہ لگا.
اب جب جلوہ افروز ممبر ہوئے تو مسجد نبوی میں گریہ ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اب رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے بات کرنی شروع کی، کہا کہ میں اب تم میں زیادہ دیر باقی نہیں رہنے والا۔ ذرا تصور کریں نا کہ آپ اور میں اگر اس مجمع میں ہوتے، ہمیں یہ پتہ چلتا کہ یہ نعمت عظمیٰ ہمارے درمیان سے چھن جانے والی ہے، کیا کیفیت ہوتی؟ جیسے ہی رسول نے یہ جملہ بولا، اصحاب دھاڑے مار کے رونے لگے۔ ایک عجیب گریہ تھا، خود رسول بھی گریہ کرنے لگے۔ اب جب گریہ تھما تو پاک پیغمبر مخاطب ہوئے، کہے میرے اصحاب، میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے، اگر کبھی کہیں ایسا ہوا ہو کہ تمہارے حق میں میرے سے کوئی گستاخی ہوئی ہو، میری گردن پہ کسی کا کوئی حق ہو تو آئے اور آ کر مجھ سے طلب کر لے۔ یہ جملہ کسی مصائب سے کم نہیں تھا۔ وہ رحمت للعالمین کہ جب تکلم کرتے تھے تو پھول جھڑتے تھے۔ رسول کی اونچی آواز کسی نے سنی نہیں تھی۔ تمام اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی حق ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہمیں نوازا ہے۔ رسول پھر گویا ہوئے، دوبارہ جملہ دہرایا۔ اتمام حجت کے لیے تیسری بار جب یہ جملہ دہرایا تو اصحاب پیغمبر میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ، میرا ایک حق آپ کی گردن پر ہے۔ کہا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بہت سارا مال غنیمت جمع تھا، آپ کے سارے اصحاب جمع تھے اور آپ کے اصحاب مال غنیمت کو دیکھنے کے لیے اچھل اچھل کر آگے آ رہے تھے۔ قریب تھا کہ اصحاب ایک دوسرے کو کچل دیتے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا، آپ نے اصحاب کو پیچھے کرنے کے لیے اس کوڑے کو ہوا میں بلند کیا اور وہ کوڑا میری کمر پر لگا۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کوڑا آپ کو ماروں تاکہ جو تکلیف مجھے ہوئی تھی وہ تکلیف آپ کو بھی ہوئی۔ پیغمبر نے کہا کہ اچھا۔ اصحاب پیغمبر رونے لگے، اس کو منع کیا، کہا کیا کر رہا ہے؟ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کہا نہیں، اگر پیغمبر 3 دفعہ نہ کہتے تو میں کبھی بھی اپنی ڈیمانڈ سامنے نہ رکھتا، کیونکہ پیغمبر نے 3 دفعہ کہا اور کہا کہ مجھ سے آ کے بدلہ لے لو، اب میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حسن و حسین کو بھیجا، کہا جاؤ میرے حجرے میں سے میرا کوڑا لے آؤ۔ اب جب حسن و حسین پیغمبر کے حجرے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ آگے اماں زہرا تشریف فرما ہے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا نانا جان نے کوڑا منگوایا ہے۔ تڑپ گئی رسول کی دختر۔ کہا کس لیے کوڑا منگوایا ہے؟ کہا نانا کے ایک صحابی نے کہا ہے کہ مجھے قصاص لینا ہے، رسول خدا نے مجھے کوڑا مارا تھا، میں بھی کوڑا مارنا چاہتا ہوں۔ برداشت نہیں کر سکی رسول کی بیٹی، اور کیا کہا؟ کہا میرے بچوں، اگر وہ شخص نانا رسول اللہ کو کوڑا مارنے لگے تو تم اپنے آپ کو نانا کے آگے کر دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، بی بی آپ یہ چاہتی ہے کہ کوئی آپ کے بابا کو کوڑا مس بھی نہ کرے؟ ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، آپ کی 4 سال کی پوتی ہے اور ظالم تماچے مار رہا ہے، ظالم کوڑے مار رہا ہے۔ اس وقت بی بی آپ کہاں تھی جب ننھی سکینہ پکار رہی تھی، چچا غازی یہ مجھے کوڑے مار رہا ہے؟
इसने कोड़ा लिया। अब जब कोड़ा इसके हाथ में आया, आगे बढ़ा और रसूल से कहा, क्या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे कोड़ा मारा था तो मेरी पुश्त पे कोई कपड़ा मौजूद नहीं था, जरा अपनी पुश्त से कमीज को हटाइए। पाक पैगंबर ने जब अपनी पुश्त से कपड़े को उठाना शुरू किया, असहाबे पैगंबर बर्दाश्त नहीं कर सके। क्यों? इसलिए कि पैगंबर की पुश्त पे कोई गोश्त बाकी नहीं बचा था। अब जैसे ही पैगंबर की पुश्त से कपड़ा ऊंचा हुआ, मोहरे नबूवत जाहिर हुई। इसने कोड़े को फेंका और दौड़कर मोहरे नबूवत को बोसे देने शुरू कर दिए और ऊंची ऊंची रोना शुरू किया। कहा, या रसूल अल्लाह, आप तो रहमत लिल आलमीन है, कैसे मुमकिन है कि मैं आपसे बदला लूं? मैं तो सिर्फ आपकी मोहरे नबूवत का बोसा लेना चाहता था। ये बैठ गया। असहाब से दोबारा पूछा, तुम में से कोई है कि जो बदला लेना चाहे? असहाब खामोश थे। पैगंबर अपनी जगह से खड़े हुए, वापस अपने हुजरे में आए। बस अज़ादारों, अजीब मरहला था। अब जब पैगंबर अपने हुजरे में दाखिल हुए, क्या देखा? ज़हरा खड़ी है, खड़ी रो रही है। कभी दरवाजे की तरफ जाती है, कभी मुसल्ला इबादत पर जाती है। क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों परेशान है? कहा, अभी जब बच्चे कोड़ा लेकर गए थे तो मैं परेशान हो गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका साहब में से आप पर कोड़े बरस आए। बर्दाश्त नहीं कर सकी। बस अज़ादारों, मुख्तसर करूंगा। 28 सफ़र की सुबह वो वक्त था कि 3 दिन तक पैगंबर सोए नहीं थे। पैगंबर का सर अपनी बेटी की गोद में मौजूद है और दुख्तर रसूल दुआ कर रही है कि किसी तरह मेरे बाबा को नींद आ जाए, किसी तरह मेरे बाबा को सुकून आ जाए। क्या देखा कि बाबा की आंखें बंद हो गई हैं, बाबा को नींद आ गई है। यहाँ पैगंबर की आंख बंद हुई, यहाँ दरवाजे पर तक गुलबाब हुआ। तड़प गई रसूल की दुख्तर। कहा, मनिल बाप, कौन है दरवाजे पर? आने वाले ने कहा कि मैं रसूल से कोई काम रखता हूँ, अगर इजाज़त हो तो मुझे रसूल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। कहा, मेरे बाबा अभी सोए हैं, थोड़ी देर बाद आ जा रहा। बस अज़ादारों, दूसरी दफ़ा फिर तक गुलबाब हुआ। दूसरी दफ़ा फिर पैगंबर की दुख्तर ने कहा कि मैंने अभी तो तुझे कहा था कि मेरा बाबा अभी थक कर सोया है, तो थोड़ी देर बाद आ जाना। अभी रसूल की दुख्तर क्या कर रही है? अपने हाथों को रसूल की जुल्फों में दिया हुआ है, नजरे बाबा के चेहरे पर है। इतने में दोबारा तक गुलबाब हुआ। अब जब दरवाज़ा खड़खड़ाया गया तो रसूल की दुख्तर बर्दाश्त नहीं कर सकी, आंखों में आंसू आए। ये आंसू नबी के चेहरे पर गिरे। यहाँ नबी के चेहरे पर गिरना था कि अचानक रसूल की आंख खुली। कहा, क्या बात है फातिमा, अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी में क्यों रो रही है? कहा, बाबा, कोई शख्स दरवाजे पर आया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। कहा, बेटी, क्या तू जानती है ये आने वाला कौन है? कहा, नहीं बाबा। कहा, ये तेरे दरवाजे की अजमत है, ये आने वाला मलकुल मौत है। मलकुल मौत भी तेरे दरवाजे पर तेरी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। हाँ ज़हरा, इसको इजाज़त दे दे। बीबी ने इजाज़त दी। मलकुल मौत अंदर दाखिल हुआ, रसूल अल्लाह की रूह को कब्ज़ कर दिया।
رسول کی روح کو لے کر روانہ ہوا. نبی کی دختر اب جب اپنے بابا کو دیکھا، کیا دیکھا؟ میرے بابا کے جسم سے اس کی روح پرواز کر گئی ہے. یکا یک نبی کی دختر نے آواز دی، بین کرنا شروع کیا، ہائے آج زہرا یتیم ہو گئی، ہائے آج زہرا یتیم ہو گئی. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اے پیغمبر کی دختر، آپ یتیم ہو گئی، لیکن حسن و حسین آپ کو دلاسا دینے کے لیے موجود ہیں. دروازے پر اصحاب پیغمبر موجود ہیں، آپ کی دل جوئی کے لیے علی موجود ہے. ذرا عصر عاشور کربلا میں آئیے، آپ کی پوتی ہے، صدا دے رہی ہے، ہائے میں یتیم ہو گئی. یہاں سے ندا دی، میں یتیم ہو گئی. آئے کسی نے تماشا مارا، کسی نے دختر حسین کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بہر اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بہر اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے حاضرین تشریف فرمائیں ان سب کی دلی حاجات کو بھر لا. بہر اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. ہم خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں. بہر الہ اپنے ان گناہ گار ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھائے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. بہر الہ تجھے حسین کی ماں کا واسطہ ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما. آئندہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بہر الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان آنسوؤں کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. ہمارے آنے والی ہر نسل کے اندر محبان اہل بیت کو قرار دے. رہتی دنیا تک ہماری نسلوں میں کوئی دشمن زہرا موجود نہ ہو. بہر الہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے باقیات الصالحات قرار دے. ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات قرار دے. میرے مالک، میرے خالق، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں زر عطا فرما، جو بے توفیق ہے توفیق عطا فرما. بہر الہ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. بہر الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ملک پاکستان کی سالمیت اور بقا کی حفاظت فرما. حجت حق ولی اس کا ظہور جلد فرما. ہم سب کو ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص بانی محفل کے مرحومین کے لیے اور حاضرین کے مرحومین کو دلوں میں جگہ دیتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.